آواز نہ نکلے سسکیوں کی، از قلم علی آتش، قسط نمبر 8۔ وہ چاہ کر بھی ردم کی کئی باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کا مکمل وقت اس کی باتوں کو سوچنے میں گزرا تھا۔ وہ غائب دماغی سے میٹنگز بھگتاتا رہا۔ رابعہ اس کے اس کھوئے کھوئے سے انداز کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پوچھنے کی کوشش کی۔ اسے لگا کہ وہ شاید زیبا کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ اسے فیور کرنا چاہتی تھی۔ کیبن میں داخل ہو کر اس کے سامنے بے نیازی سے کرسی گھسیٹ کر وہ بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر میز پہ رکھے راغب کے ہاتھ کو تھامے اپنے ہاتھ تلے دبا کر اس نے بے حد اپنائیت سے پوچھا، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ راغب اس کے لمس اور پھر اس کی بات پر چونکا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے رابعہ کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اسے جن نگاہوں سے دیکھا تو رابعہ کی جان سی نکل گئی۔ تم کس کی اجازت سے میرے سامنے بیٹھی ہو؟ وہ ایسے بدلے ہوئے لہجے سے بولا جیسے آج سے پہلے رابعہ اور اس کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رابعہ کے لیے کوئی تاثر نہیں تھا۔ رابعہ شرمندگی سے کھڑی ہو گئی۔ میں تو بس، وہ اپنی خفت چھپاتی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ راغب نے اسے ٹوک دیا اور بے حد سخت لہجے سے کہا، میری بیوی بننے کی کوشش مت کیا کرو، اپنی حد میں رہو، بلکہ آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ اگر تم اس نوکری پر رہنا چاہتی ہو تو رہو، اگر چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ اس نے ناک سے مکھی اڑانے کے اسی انداز سے کہا تو سامنے کھڑی رابعہ پتھر کی ہو گئی۔ اسے یہ جملہ کسی کرنٹ کی طرح لگا تھا۔ وہ کئی لمحے تو ساکت کھڑی رہی، پھر اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ راغب نے اسے برہم نگاہوں سے دیکھا، وہی جو تم سن رہی ہو، میرے سامنے آج کے بعد مت آنا۔ اس کے انداز میں بے حد جھنجھلاہٹ تھی۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ آپ مجھ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کا انداز دکھ دے رہا ہے۔ کیا ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں رہا جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے محبت سے بات کر لیں؟ راغب نے اسے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے دیکھا۔ محبت کیسی؟ ہمارے درمیان کیا کبھی محبت تھی؟ اس کے انداز میں اجنبیت تھی، وہ آنکھوں میں حیرت۔ رابعہ گنگ ہو گئی۔ وہ صحیح سوال کر رہا تھا۔ ان کے درمیان تو بس گیو اینڈ ٹیک چلتا تھا۔ وہ رابعہ کی ضروریات پوری کرتا اور رابعہ اس کے بدلے اسے فیور کرتی تھی۔ رابعہ کو اس کا انداز برا تو لگ رہا تھا، لیکن اس نے اتنی جلدی اس شخص کے سامنے اپنی اصلیت نہیں لانی تھی۔ وہ جانتی تھی راغب ضرور زیبا سے لڑ کر آیا ہے، تبھی وہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی جو لڑکی ابھی کچھ دیر پہلے اس کے کیبن سے گئی ہے وہ راغب چوہان کو ہلا کر گئی ہے۔ اس کی بنیادوں کو وہ بری طرح جھنجھوڑ کر گئی ہے، اور اب راغب چوہان چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پا رہا۔ اس کی وہ پورے اعتماد آنکھیں اسے ابھی تک اپنے وجود پر ٹھہری ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح ردھم کے جملے لگ رہے تھے۔ وہ کتنی پورے اعتمادی سے کہہ کر گئی تھی کہ اگلی ملاقات راغب کی طرف سے ہوگی۔ وہ گاڑی بھی روکے گا اور اسے اپنی پسند کی جگہ پر بھی لے کر جائے گا، اور بات بھی وہی شروع کرے گا۔ راغب کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور رابعہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگی کہ راغب نے پوری قوت سے میز پر ہاتھ مارا اور سختی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ تقریباً چلایا تھا، میں نے کہا میرے سامنے سے چلی جاؤ اور آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ اس کی یوں بولنے اور چلانے پہ رابعہ کانپ سی گئی۔ وہ تیزی سے کیبن سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد راغب نے نہ ہی کوئی کام
کیا کوئی کال وصول بھی نہیں کی اور نہ ہی کسی کام کو ہاتھ لگایا۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول کر سگریٹ پھونکتا رہا۔ دھوئیں کے مرگولوں میں بھی وہ لڑکی دکھائی دیتی رہی تھی۔ باہر شہر پہ رات گہری ہو گئی تھی۔ اندر ہر طرف وہ سارے سٹاف کے جانے کے بعد بھی کیبن میں بیٹھا رہا۔ واچ مین نے آ کر دستک دی تو اس کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اس کے پاس زیبا کی کال آئی ہوئی تھی۔ صاحب جی، آپ میڈم کی کال نہیں اٹھا رہے؟ تو انہوں نے میرے پاس کال کی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ راغب اس کی بات پہ دھیرے سے چونکا۔ پھر اس نے اپنا میز پہ رکھا موبائل دیکھا۔ اس کی اسکرین کو روشن کیا تو زیبا کی کئی کالز آئی ہوئی تھیں۔ موبائل کو سائلنٹ پر لگا کر وہ خود اپنے ہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے اس کی توجہ ایک پل کے لیے بھی موبائل کی جانب نہیں گئی تھی۔ اس نے اشارے سے واچ مین کو اندر آنے کی دعوت دی۔ واچ مین نے آگے بڑھ کر سعادت مندی سے اس کے سامنے اپنا موبائل کیا اور راغب نے فون لے کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ وہ بھی بولا ہی تھا کہ دوسری جانب سے زیبا سخت ناراضی سے بولی، تمہیں کیا ہو گیا ہے راغب؟ تم نہ ہی میری کال اٹھا رہے ہو اور نہ ہی پچھلے کچھ دنوں سے مجھ سے ٹھیک سے بات کر رہے ہو۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ تمہاری نہ مجھ پہ توجہ ہے اور نہ ہی گھر پر۔ تمہیں پتہ ہے شایان گھر چھوڑ کر جا رہا ہے اور اپنا سامان پیک کر کے بیٹھا ہے۔ میں اسے روک رہی ہوں لیکن وہ رک ہی نہیں رہا۔ زیبا کی آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ راغب نے دھیرے سے سر کو جھٹکا۔ تو اس نے کہا تو تھا کہ اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ اب بڑا ہو چکا ہے، اسے اپنی مرضی کرنے دیں، وہ ہمارے روکنے سے نہیں رکے گا۔ وہ جا رہا ہے تو آپ اسے جانے دیں۔ وہ تھک چکا تھا ان سب کے مسائل حل کرتے کرتے۔ اس کے پاس آج سوچنے کے لیے بہت سی چیزیں تھیں۔ وہ فی الحال انہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رابعہ یا زیبا یا پھر اس کی فیملی میں سے کوئی اس کے خیالوں کا سلسلہ نہ توڑ دے۔ اس نے کہہ کر کال کاٹنی چاہی تو زیبا دوسری جانب سے چلائی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ تمہارا مجھے لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تمہیں اب ہم میں دلچسپی نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں واضح حقارت تھی اور اس کی یہ بات راغب کے سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی۔ ہاں، ہو گیا ہوں میں پاگل، نہیں رہی مجھے کسی میں بھی دلچسپی۔ میرے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام ہیں، آپ کو جو ٹھیک لگے آپ کر لیں۔ اب مجھے کال مت کیجیے گا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس نے جیسے زیبا اور اس کے گھر کے مسائل سے جان چھڑائی تھی، کہہ کر اس نے بغیر دوسری جانب سے کسی بھی بات کو سنے کال بند کی اور واچ مین کو موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب اگر دوبارہ کال آئے تو کہہ دینا صاحب آفس سے جا چکے ہیں۔ وہ کہہ کر اد جلا سگریٹ ایش ٹرے میں بجھاتا کھڑا ہوا اپنا کوٹ اٹھایا۔ سگریٹ اور موبائل اٹھا کر وہ کیبن سے نکل چکا تھا اور اپنے کمرے میں موجود زیبا بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ راغب نے اس سے ایسے بات کی ہے۔ اس نے تو کبھی سختی بھری نگاہوں سے زیبا کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا، اور آج وہ زیبا سے اس طرح بات کر رہا تھا۔ زیبا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کہیں میں نے غلطی تو نہیں کر دی راغب کو اپنا سب کچھ سونپ کر، اور اب وہ کہیں سب کچھ سمیٹ کر مجھے ہی سائڈ پر تو نہیں لگا دے گا؟ اس کے دماغ میں بے ساختہ یہ بات آئی تھی۔ اسے اپنی وہ کٹی پارٹی یاد آئی جہاں پر اس کی عمر کی سبھی عورتیں موجود تھیں۔ انہی عورتوں میں سے مسز ہمدانی بھی موجود تھی۔
انہوں نے خود ہی زیبا کے سامنے راغب کا ذکر چھیڑا اور پھر نہ جانے کس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کے فرینڈ سرکل میں سے ایک عورت نے بھی اپنی عمر کے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لی تھی، کافی پیسے والی تھی وہ۔ پھر اس لڑکے نے دھیرے دھیرے اس کا سب کچھ اپنے نام کروایا اور پھر اس عورت کو ہی سائڈ پر کر دیا۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور اپنا الگ گھر بسا لیا۔ وہ عورت بیچاری پاگل ہو گئی۔ تم بھی راغب پر دھیان رکھا کرو، مجھے تو تمہارے لیے ڈر لگتا ہے۔ ان کی ہمدردی میں ڈوبی اس بات سے زیبا کے چہرے پر تاریکی پھیل گئی تھی، لیکن اس نے بے جان سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، راغب ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، اور اب وہ تو ینگ بھی نہیں رہ رہا، تو کون اس کی جانب دیکھے گا؟ مسز ہمدانی کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ انہوں نے کچھ ایسے زیبا کی طرف دیکھا کہ اس کی مسکان سمٹ گئی۔ سیریسلی، تمہیں لگتا ہے کہ راغب ابھی بھی ینگ نہیں ہے؟ میری جان، مرد اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، عورت زیادہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ تم کبھی اپنے آپ کو اور راغب کو ایک ساتھ دیکھنا، تمہیں فرق خود نظر آئے گا۔ ایسی ہر بات کو زیبا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دماغ میں لکھ کر محفوظ کر لیا کرتی تھی، اور پھر نادانستہ وہ بار بار اپنا اور راغب کا موازنہ کرتی۔ اسے ہیلتھ کانشیس ہوتے دیکھتی تو ٹوکنے لگتی۔ اس کے دماغ میں بار بار یہ بات ڈالتی کہ راغب بوڑھا ہو رہا ہے، اسے نہیں چاہیے کہ وہ خود پر اتنی توجہ دے، پر راغب اس معاملے میں کسی کی بھی بات کو سیریس نہیں لیتا تھا۔ وہ زیبا کی بات پر بھی بے اختیار ہنس دیتا اور شوق سے لہجے میں کہتا، چلیں مان لیا، میں ہو گیا ہوں بوڑھا، لیکن پھر بھی میں اپنی فٹنس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہہ کر اسی جنون سے اپنے ورک آؤٹس اور ڈائٹس پر توجہ دینے لگتا، اور زیبا اندر ہی اندر کڑنے لگتی تھی۔ وہ بس یہ بات نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کی ساری دوستیں اس سے اور راغب سے جیلس ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا جو پبلک فیس ہے، جو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ بے حد خوبصورت ہے۔ ایک ایسا جوڑا جس کے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عمر کا فرق بھی انہیں ایک دوسرے سے عاجز نہیں کر رہا۔ وہ ایک دوسرے کو بھرپور توجہ اور محبت دیتے آ رہے ہیں۔ لیکن سچ شاید یہ نہیں تھا۔ میں راغب کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ ابھی بھی 60% پراپرٹی میرے نام ہے۔ وہ میرا محتاج ہے۔ میں جب چاہوں اسے اپنی پراپرٹی سے الگ کر دوں تو وہ پھر سے صفر ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے راغب کی لگام کو تھوڑا سا سخت کرنا پڑے گا۔ مجھے دوبارہ سے آفس جوائن کر لینا چاہیے۔ زیبا نے دل میں سوچا تھا۔ وہ اپنے موبائل کو بیڈ پر اچھالتی باہر بڑھی تھی، جہاں پر شایان اپنا سمیٹتا گھر سے جا رہا تھا۔ وہ رات میں جب آئی تو امی نے اسے ناراضی سے کہا، کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی، تم تھی کہاں؟ ان کی برہمی میں ڈوبی آواز کو سن کر ردھم جو خالی الذہن سے اندر آ رہی تھی، وہ بالائی منزل پر بنے چھوٹے سے لاؤنج میں ہی رک گئی، اور امی کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان کی بات وہ سمجھ نہ پائی ہو۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم کہاں تھی؟ اتنی دیر سے تمہارا فون بھی بند جا رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کے مقابل آ کر اس کا بازو دبوچ کر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی، تو ردھم جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے اپنے سر کو انگلیوں سے دباتے ہوئے کہا، میں نمل کے ساتھ سی سائڈ پر چلی گئی تھی، پھر وہاں باتوں میں یاد ہی نہیں رہا۔ موبائل کب میں نے سائلنٹ پر لگا دیا، مجھے یاد نہیں۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اندر سونے جا رہی ہوں، کھانا میں نہیں کھاؤں گی، وہ کہہ کر جانے لگی، لیکن امی نے اس کا بازو نہ چھوڑا۔ یہ تمہیں آج کل ہو کیا گیا ہے؟ میں پچھلے کئی دنوں سے
تمہاری یہ حرکتیں برداشت کر رہی ہوں، اور آج کل تمہارے سر میں بھی بہت درد رہنے لگا ہے۔ نہ کھانے پہ توجہ دے رہی ہو اور نہ میرے پاس بیٹھتی ہو۔ تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ امی اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی تو ردھم نے نگاہیں چرائیں۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ کہہ تو رہی ہوں کہ میری طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں، بے شک مجھے چیک کر لیں۔ امی نے اس کی بات پر اسے لب بھیج کر دیکھا، پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ آج ہماری نیچے ماموں کے گھر دعوت ہے، تو ہم نے کھانا وہیں کھانا ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہارے ہی انتظار میں تھی، پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ ردھم نے امی کی بات پر سرنامے ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے ابھی سونا ہے۔ بس ردھم، ہر بات پر بحث کرنے کھڑی مت ہو جایا کرو۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، تم ابھی نیچے آؤ گی میرے ساتھ۔ امی نے اب کی بار سختی سے کام لیا تھا، پر ردھم اور اس کی طبیعت پر ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے جوابی کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ جانتی ہیں مجھے۔ ان لوگوں سے بات کرنا، ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں ان سب کو بھول نہیں پاتی۔ میں ایک ایک بات کا بدلہ لوں گی۔ میرے دل میں ان کے لیے صرف اور صرف نفرت ہے، اور جن کے دلوں میں نفرت ہو ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ کھانا نہیں کھائے جاتے۔ میرا خیال ہے آپ ہی کو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کا ظرف بہت بلند ہے، میرا ظرف اتنا اونچا نہیں ہے، اس لیے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ آپ نے جانا ہے تو آپ چلی جائیں۔ وہ نیچے والوں کے لیے ایسی ہی سرد مہری سے کام لیتی تھی۔ امی اس کی ان باتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ تم پرانی باتیں بھول کیوں نہیں جاتی؟ گڑھے مردے مت اکھاڑا کرو، انسانوں ہی سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ امی نے اسے سمجھانا چاہا، اور اب آپ کی کزن، جنہیں آپ میرا ماموں کہتی ہیں، ان کی غلطی قابل فراموش نہیں ہے۔ وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو حیوان ہیں۔ آپ شاید بھول رہی ہیں انہوں نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ آگے کو ہو کر بولی تو امی نے اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا۔ میں کہتی ہوں یہیں چپ ہو جاؤ، میں وہ سب باتیں نہیں سننا چاہتی۔ جو ہوا وہ ہو چکا، اب وہ بدلے گا نہیں۔ تم بھی اس بات کو تسلیم کر کے اپنا دل صاف کر لو، اور آج کے بعد میں یہ بات تمہارے منہ سے دوبارہ نہ سن لوں۔ ردھم نے ان کی بات پر سر کو جھٹکا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کے اس نے پوری قوت سے دروازے کو بند کیا تو امی کا سکوت ٹوٹا تھا۔ انہوں نے افسوس سے بند دروازے کو دیکھا۔ ردھم وہ سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ یہ سوچ کر دکھی ہو گئی تھی کہ اتنے سال بعد ردھم کو محبت دینے کے بعد بھی وہ اسے بدل نہیں پائی تھی۔ وہ جس وقت اپنے بنگلے میں پہنچا، اس وقت رات کافی حد تک بیت چکی تھی۔ بنگلے کے لاؤنج میں داخل ہو کر وہ ٹھٹک کر رکا۔ سامنے ڈبل صوفے پہ زیبا بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں چبھن تھی۔ زرد لیمپ جو دیواروں سے لپٹے تھے وہ روشن تھے، اور زیبا کے سر کے بالکل اوپر لگا فانوس جل رہا تھا، جس سے سنہری روشنیاں پھوٹتی لاؤنج کو نیم اندھیر کیے ہوئے تھی۔ اس نیم اندھیرے میں پراسراریت تھی اور کچھ تناؤ بھی۔ تم اب آ رہے ہو، جبکہ میں نے تمہیں کال 3 گھنٹے پہلے کی تھی۔ شایان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ راغب نے تھکا ہوا سا سانس لیا۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے 3 بٹن کھلے تھے۔ کوٹ اس نے کونیوں پہ لٹکایا ہوا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر واضح تھکاوٹ تھی اور آنکھیں سرخ سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ تھکے سے انداز میں آگے بڑھا
زیبا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا، آپ نے اسے روک کر دیکھ لیا نا؟ اس نے جب آپ کی بات نہیں مانی تو میری کیا مانے گا؟ وہ مجھے اہمیت نہیں دیتا تو میری بات کو اہمیت کیا دے گا؟ میرا اسے کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ زیبا انہی چپتی نگاہوں سے راغب کو دیکھتی رہی۔ تم ہمارے بچوں کے لیے اتنے کیئر لیس کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم انہیں اپنا بچہ نہیں سمجھتے؟ راغب کا پہلے ہی سر بری طرح دکھ رہا تھا، اور اب زیبا کی وہی ہر روز کی باتیں اسے اور مزید عاجز کر رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے سر کو ہلایا۔ میں انہیں اپنے بچے سمجھ کر ہی محبت دیتا ہوں، لیکن وہ لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں کیا کروں؟ میں بار بار ان کے ہاتھوں اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتا۔ آپ کیوں میری بات نہیں سمجھتی؟ آپ ہر بار سب کے بعد ہی مجھے کیوں گنتی ہیں؟ وہ ایک بار پھر سے جس انداز میں بولا تھا زیبا کو برا لگا تھا۔ وہ ایک دم سے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان کانچ کا میز حائل تھا۔ زیبا چہرہ اٹھا کر راغب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم بدلتے جا رہے ہو راغب، یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ اس کے یہ کہنے پر راغب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں آپ سے کس طرح بات کر رہا ہوں؟ میں بس آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بچے مجھے اہمیت نہیں دیتے، اور میں بھی شاید اب تھکنے لگا ہوں۔ مجھ سے اپنی مزید بے عزتی نہیں کروائی جاتی۔ زیبا دیکھیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے ابھی سونا ہے۔ میں کھانا نہیں کھا رہا، آپ نے کھانا ہے تو کھا لیں۔ اس نے جیسے یہ کہہ کر بات ختم کی تھی، وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا کہ زیبا کی آواز نے اس کے پیروں کو پتھر کر دیا تھا۔ تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ تم میرے بچوں کو ایک ایک کر کے اس گھر سے نکال دو گے اور پھر اس پوری پراپرٹی پہ اکیلے قبضہ کر لو گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اپنا سب کچھ اپنے بچوں کے نام کر کر جاؤں گی۔ جب تم مجھے اور میرے بچوں کو توجہ نہیں دے رہے تو میں اپنا سب کچھ تمہیں کیوں دوں؟ راغب کو لگا وہ جیسے ہل بھی نہیں سکے گا۔ حیرانی اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے صدمے سے پوچھا تھا۔ وہی جو تم نے سنا ہے، زیبا نے اپنی بات پر زور دے دیا۔ راغب ایک بار پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں آپ کے بچوں کو نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا ہے۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہو۔ اسے امید نہیں تھی کہ زیبا اسے اس طرح کا سمجھتی ہے۔ ہاں، تمہارے یہی ارادے ہیں۔ تمہارے مسلسل اس بے نیاز رویے نے مجھے یہ سب سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم اس رات مجھے کہہ کر گئے تھے کہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، اور اب تم بالکل ہی گھر سے غافل رہنے لگے ہو۔ نہ ہی تمہیں میری پرواہ ہے اور نہ ہی بچوں کی۔ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، لیکن اب تم بدل گئے ہو۔ راغب زیبا کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن پھر چپ ہو گیا۔ اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ ٹھیک ہے، میں کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے کسی طرح کی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کے اتنے سال ایک ایسے گھر اور ایک ایسی عورت کے ساتھ گزار دیے جسے مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ اسے اب بھی اگر میں صفائی دوں گا تو وہ میری باتوں کو نہیں سمجھ سکے گی۔ آپ کو جو ٹھیک لگے آپ کریں، اور آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں۔ میرے پاس اپنا اتنا کچھ ہے کہ میں آپ کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو زیبا تلخی سے مسکرا دی۔ کس نے دیا ہے وہ سب؟ کیا تمہارے ماں باپ چھوڑ کر گئے تھے؟ اس کے لہجے میں واضح حد تک تھی۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب میں نے تمہیں دیا ہے۔ تمہاری اوقات ہی کیا تھی؟ راغب کو لگا کہ اس کے اندر کچھ جلنے لگا ہے۔ زیبا اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی،
راغب کے اندر بھڑکتی آگ اس کے دماغ تک پہنچ گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ زیبا اتنا کچھ اپنے دل میں رکھے بیٹھی ہے۔ وہ صرف زیبا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر زیبا کو بازو سے دبوچا۔ اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ زیبا کی مسلسل چلتی زبان رک گئی۔ وہ درد سے سسکاری، میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی پوری جوانی برباد کر دی، آپ کی اولاد کو محبت دی، آپ کو توجہ دی، اور پھر اس کے بدلے آپ مجھے آج یہ سب سنا رہی ہیں۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ کو میری توجہ چاہیے نا، میری محبت چاہیے۔ چلیں آج میں آپ کو اپنی محبت اور توجہ کھل کے دوں گا، اور اگر آپ چیخیں یا آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آج آپ کے اندر کی ہر آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ وہ زیبا کو بازو سے دبوچ کر سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنے ساتھ کھینچتا ہوا زنوں کی طرف لے گیا۔ زیبا بے ڈھب قدم اٹھاتی اس کے ساتھ کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ راغب نے اندر آ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا اور دروازے کو بند کرتا وہ اپنی شرٹ کے بٹنوں کو مکمل کھولتا زیبا کے سامنے آ گیا۔ زیبا کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ وہ بیڈ پر سمٹتی پیچھے کو ہونے لگی تھی۔ راغب، تم ایسا نہیں کرو گے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ راغب کی آنکھوں میں اس وقت جو غصہ تھا اس نے زیبا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کو اتار کر دور اچھالا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر زیبا کو کھینچ کر اپنے قریب کیا، اسے ہر پردے سے آزاد کرتا۔ وہ بالکل اس کے مقابل کھڑا اس کی روح کی گہرائیوں پر اپنا بھاری ہاتھ شدت سے رب کرنے لگا تو زیبا تھر تھر کانپنے لگی۔ راغب، رک جاؤ، یہ سب مت کرو۔ وہ اس کی انگلیوں کا شدید لمس اپنی روح پر محسوس کرتے تڑپ رہی تھی۔ راغب نے خونخوار نگاہوں سے زیبا کو دیکھا۔ بہت شوق ہے نا آپ کو میری محبت پانے کا، تو آج پھر میں آپ کو اپنی محبت دے رہا ہوں، اور پورے دل سے دوں گا۔ اب آپ کی چیخیں اس بات کا ثبوت ہوں گی کہ آپ کو کتنا سکون مل رہا ہے میری اس جنونی محبت کو پاتے ہوئے۔ اس نے کہہ کر زیبا کے دونوں ہاتھوں کو قید کیا اور پھر اپنے آپ کو بے حد بے دردی سے اس میں منتقل کرتے وہ شروع ہی میں اپنا عمل تیز کرتا زیبا کی جان نکال رہا تھا۔ اس کا بھاری ہاتھ زیبا کے لبوں پر تھا۔ کمرے میں اٹھتا شور وہ اپنے بھاری ہاتھوں تلے دبا چکا تھا۔ زیبا اس کے وجود تلے دبی کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔